بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں اور بزرگوں، پچھلے کئی ہفتوں سے ہم لوگ سیرت رسول اور سیرت رسول سے ہمارے لیے کیا اسباق ملتے ہیں، ہمارے لیے سیرت رسول میں جو اسوہ اور نمونہ ہے، یہ ساری چیزیں ہماری گفتگو کا حصہ رہی ہیں۔ سلسلے وار سیرت بھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، جس میں تقریباً مکی دور مکمل ہو چکا ہے اور ابھی مدنی دور باقی ہے۔ تو آج انشاءاللہ تقریباً 10 نبوی کے بعد کے حالات اور پھر ہجرت مدینہ، جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے، صحابہ کی ہجرت ہے، پھر مدینہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اقدامات کیے، اس پر بھی انشاءاللہ آج روشنی ڈالی جائے گی۔ تقریباً 10 نبوی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج پر بلایا، جس کا تفصیلی واقعہ آپ پچھلے ہفتے سن چکے ہیں۔ معراج سے واپسی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے سامنے اپنا یہ واقعہ پیش کیا۔ سب نے مذاق اڑایا، آپ کی تصدیق نہ کی۔ آپ کے امتحان کے لیے آپ سے چند سوالات کیے، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے معجزانہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کے جوابات دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے تصدیق کی، اس لیے آپ صدیق کہلائے۔ یہ ایک دور ہے۔ اب اس کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو دعوت دی، پھر طائف والوں کو دعوت دی، اس کے علاوہ مختلف قبائل کو دعوت دی۔ حج کے موقع پر آپ دور دراز سے آنے والے قافلوں کو دعوت دیتے۔ اسی دوران آپ کی ملاقات مدینے کے چند افراد سے ہوتی ہے، جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا۔ تقریباً 6 افراد پر مشتمل ایک چھوٹی سی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتی ہے۔ اس طرح آپ کی دعوت سرزمین مکہ سے نکل کر اب مدینے کی طرف پہنچ جاتی ہے۔
وہاں انہوں نے جا کر لوگوں کو بتایا، لوگوں کو آگاہ کیا، لوگوں میں دعوت پھیلائی، اور یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ چونکہ مدینے میں جہاں ایک طرف مشرکین آباد تھے، اوس و خزرج کے لوگ آباد تھے، وہیں مختلف یہودی قبائل آباد تھے، جن کے یہاں کتابوں میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشین گوئیاں تھیں۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ اب آخری نبی آنے والے ہیں۔ وہ لوگوں سے تذکرے کرتے، لوگوں سے کہتے کہ وہ نبی آئیں گے اور ہم پھر ان کے ذریعے سے تم پر فتح حاصل کریں گے۔ یعنی مدینے کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا سن چکے تھے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، آپ کی باتیں سنی، تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ یہود کیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ 6 لوگ ایمان لائے اور وہ مدینے میں گئے، لوگوں سے تذکرہ ہوا۔ اگلے سال پھر حج کے موقع پر تقریباً 12 افراد آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کی کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم کمزوروں کو ستائیں گے نہیں، ہم زنا نہیں کریں گے، عورتوں کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، بیٹیوں کو، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، نیکیوں کا جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا اس پر عمل کریں گے، اور ہم آپ کی کسی طرح کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ پھر ان لوگوں نے ایک درخواست یہ رکھی کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ایک معلم بھیج دیجئے تاکہ ہم مدینے میں اسلام سیکھیں اور اسلام کی تبلیغ دوسروں تک پہنچائیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کر دیا۔ انہوں نے جا کر مدینے میں خوب محنت کی، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، نبی کا تعارف کرایا، اللہ کا تعارف کرایا، اور بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ پھر اگلے سال حج کے موقع پر تقریباً 75 افراد، جن میں 3 عورتیں بھی تھیں، وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکے میں حاضر ہوئے۔ اسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، یعنی دوسری بیعت عقبہ۔ عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو گھاٹی کہتے ہیں۔ اور اس طرف قریش اور مکے والے شدید مخالفت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے تھے، ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشن سے باز رکھیں، آپ کو ستائیں، آپ کے ساتھیوں کو پریشان کریں، انہیں اذیتیں دیں، اور کسی حال میں یہ جو تحریک اٹھی ہے دین اسلام کی، توحید کی، اسے یہیں ختم کر دیں۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ مدینہ ایک نیا مرکز بن کر سامنے آئے۔ چنانچہ یہ لوگ حج کے موقع پر آئے، بہت خاموشی کے ساتھ چپکے ان لوگوں نے اس گھاٹی میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس تھے، جو اب تک ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے، آپ سے شدید محبت کرتے تھے اور آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ رات کی تنہائی میں رسول اللہ کے ساتھ وہ بھی گئے۔ اس بار مدینے والوں نے ایمان تو پہلے ہی قبول کر لیا تھا، اس نیت سے آئے تھے کہ چونکہ مکے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ستاتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔
مدینے میں بلا لیتے ہیں اور مدینے کو مرکز بنا کر یہاں سے اب اس تحریک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش رکھی کہ اللہ کے نبی، ہم آپ کو مدینے لے جانے آئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عباس نے فرمایا، اے لوگوں کیا کہہ رہے ہو، سمجھو، تم اگر رسول اللہ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہو تو پورے مکے والوں سے مخالفت موڑ لو گے، اور یہ بات یاد رکھو، سارا عرب تمہارا مخالف ہو جائے گا، قریش تمہارا مخالف ہو جائے گا، اور پھر اگر تم رسول اللہ کا ساتھ نہ دے سکو اور اس وقت یہ ہو کہ تم رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دو، تو آج ہی یہ طے کر لو کہ یہ سودا صحیح نہیں ہے، آج ہی واپس چلے جاؤ۔ ہم بنو ہاشم کے لوگ رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اب تک ہم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کا دفاع کیا ہے، ان کی حفاظت کی ہے، اور ہم اس کے لیے ابھی بھی سکشم ہیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ انہوں نے پرجوش لہجے میں جب یہ بات کہی تو مکے والوں نے، مدینے والوں نے جو وہاں حاضر تھے، انہوں نے کہا نہیں، ہم جس طرح اپنی بیویوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح رسول اللہ کی حفاظت کریں گے، خواہ دنیا مخالف ہو جائے، ہم رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں، ہم انہیں اپنے ساتھ مدینے لے جائیں گے۔ خیر، اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئی کہ اللہ پر ایمان لے آئیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، توحید پر قائم رہیں گے، شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، یہ ساری باتیں ہوتی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ ایک اور شرط رکھی، وہی شرط جو حضرت عباس نے رکھی تھی، یعنی بیعت میں یہ بھی شامل ہو گیا کہ ہم اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے جس طرح اپنی اور اپنی اولاد کی، اپنے خاندان کی، اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیعت کر لی۔ حضرت سعد ابن عبادہ جو سردار تھے، بڑے سردار تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے رسول، اگر ہم نے اسے سچ کر دکھایا تو ہمیں کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت، اللہ کی خوشنودی۔ بس پھر انہوں نے کہا، اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اس طرح یہ بیعت ہو گئی۔ رات کی تنہائی میں رسول اللہ تھے، اللہ تھے، اور یہ مدینے کے لوگ تھے۔ اب اس بات کی خبر مکے والوں کو بھی پہنچ گئی، لیکن ظاہر ہے کہ ان سب نے رات میں اپنے اپنے خیموں میں جگہ بنا لی اور وہ جگہ خالی ہو گئی۔ انہوں نے بہت جانچ پڑتال کی لیکن کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن اتنا اندازہ ہو گیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس ارادے میں ہے کہ یہ مدینے چلے جائیں گے۔ چنانچہ اگلے ہی دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ حکم دے دیا کہ آپ لوگ جو بھی جانا چاہیں، جن کے پاس وسائل ہوں، وہ یہاں سے مدینے تشریف لے جائیں۔ خیر، صحابہ جانے لگے۔ اب یہ مکے والے روکتے تھے، پریشان کرتے تھے، کسی کو راستے میں روکتے، کسی کو گھر پہ روکتے، اس طرح وہ کرتے کرتے دھیرے دھیرے مسلمان مدینے کی طرف ہجرت کرتے رہے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ادھر مکے والے دار الندوہ میں بیٹھ کر یہ مشورہ کر رہے ہیں، جس میں شیطان بھی شامل تھا، کہ چونکہ اب مدینے میں جا کر یہ لوگ نئے سرے سے اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں گے، یہ غالب آئیں گے، پھر ہماری خیر نہیں، اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ اب فیصلہ کن مرحلہ کرتے ہیں۔
ظاہر ہے کہ سب مشورے کے لیے بیٹھے. کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دو، کسی نے کہا قتل کر دو، کسی نے کہا کہ یہاں سے بیڑیوں میں جکڑ کے کہیں باہر نکال دو. طرح طرح کے مشورے آئے. ابو جہل نے کہا قتل کرنا ہی بہتر ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہو کہ ہر قبیلے کے ایک دو نوجوان شامل ہوں، تاکہ یہ بنو ہاشم کس سے لڑیں گے. کوئی ایک خاندان کا فرد اگر قتل کرے گا تو ہوگا یہ کہ سب اس کے مخالف ہو جائیں گے یا بنو ہاشم ان کے مخالف ہو جائیں گے. خیر، ابو جہل کی اس رائے پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، لیکن ایسا ہو کہ ہر قبیلے کے ایک دو افراد ضرور شامل ہوں. اور چنانچہ ایسے ہی ہوا. سب نے جو ہے رات میں مشورہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر باہر چپکے سے سب کھڑے ہو گئے کہ اب جب صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلیں گے تو ہم سب ایک ساتھ حملہ کر دیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو جاتی ہے وحی کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ انہی کے درمیان سے آپ نکل جائیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لٹایا اور خود سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے. ان کی آنکھوں کے سامنے سے آپ نکلے اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکا. آپ سیدھے حضرت ابو بکر کے گھر گئے. وہاں حضرت ابو بکر پہلے سے ہی تیار بیٹھے تھے. انہوں نے اونٹنیاں تیار کی، انہوں نے پہلے سے ہی اپنے غلام کو تیار کر رکھا تھا، ایک راستہ بتانے والے کو تیار کر رکھا تھا. اس طرح 4 لوگوں کا ایک قافلہ وہاں سے نکلا رات کی تنہائی میں، اور قریب ہی ایک غار تھی جسے غار سور کہا جاتا ہے، وہاں جا کر کے آپ سب نے آرام کیا. 3 دن تک آپ وہاں قیام فرما رہے. مکے والوں کو جب یہ پتا چلا صبح کہ یہاں رسول اللہ نہیں ہے، انہوں نے چاروں طرف گھڑ سواروں کو دوڑایا، چاروں طرف کے راستے چیک کرائے. اعلان کر دیا گیا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لائے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے. اس وقت کا 100 اونٹ ظاہر ہے بہت بڑی قیمت ہوا کرتی تھی. لوگ دوڑے، بڑے بڑے شہسوار دوڑے کہ ہمیں ہاتھ آ جائیں اور ہمیں ہاتھ آ جائیں. خیر 3 دن کے بعد آپ جب پہاڑی سے نکل کر آگے بڑھے، کچھ دور ہی گئے تھے کہ سراقہ نامی ایک بندے نے آپ کو دیکھ لیا. وہ 100 اونٹ کی لالچ میں آپ کے پیچھے اپنے گھوڑے کے ساتھ دوڑا. اس نے دیکھا تو وہ تو خوش ہو گیا کہ اب تو میرے ہاتھ آ گیا یہ انعام. لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھا اس کا گھوڑا گر پڑا، وہ خود بھی گر پڑا. اب جب ایسا ہوا تو اس نے سوچا کہ شاید کچھ معاملہ ہے. وہ لوگ فال نکالا کرتے تھے تیروں سے. اس نے اپنی تیر سے نکالی اور فال نکالا. اس فال سے پتا چلا کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے 1-2 بار مرتبہ اور ٹرائی کیا. جیسے ہی وہ آگے بڑھتا اس کا گھوڑا جو ہے وہ ٹوکر کھاتا اور وہ گر جاتا. اس طرح کئی مرتبہ ہوا تو اس نے آواز دی، یا رسول اللہ مجھے آپ امان دے دیجئے، یعنی میں آپ کے پیچھے اب نہیں آ سکتا، مجھے آپ امان دے دیجئے. رسول اللہ نے کہا جاؤ تمہیں امان دے دی گئی. اس نے کہا ایسے نہیں، اللہ کے رسول مجھے لکھ کر دے دیجئے. اس نے جو ہے یہ فرمائش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائش بھی اس کی پوری کر دی اور اسے لکھ کر دے دیا کہ جاؤ تجھے امن ہے، امان ہے. خیر وہ وہاں سے واپس ہوا، اور واپس ہوا تو اب رسول اللہ کا گرویدہ ہو چکا تھا. اس نے راستے میں سب لوگوں کو بتایا کہ دیکھو بھائی ادھر نہیں ہے، میں تو بہت دور دیکھ کر آیا ہوں. خیر یہ سب اللہ کی مشیت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیا. آپ وہاں سے قبا پہنچے، وہاں آپ نے ایک مسجد تعمیر کی،
وہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اور اس کے بعد پھر وہیں جمعے کی نماز فرض ہوئی، وہاں سے آگے بڑھ کے آپ نے جمعے کی نماز پڑھی اور پھر مدینے تشریف لائے۔ اب ادھر مدینے کے سارے لوگ انتہائی مشتاق، شوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کے استقبال کے لیے روزانہ صبح اپنے گھروں سے، اپنے قبیلوں سے، اپنی بستی سے باہر دور تک آپ کو دیکھنے آتے۔ جب شام کو آپ کو نہ پاتے تو پھر مایوس لوٹتے۔ اس طرح روزانہ کا منظر تھا۔ بچیاں چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ شاعری گنگناتی، لوگ قصیدے گڑھتے۔ یہ مسلسل 15 دن جاری رہا۔ پھر ایک دن ایک یہودی اپنے قلعے میں اوپر چڑھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، اس نے آواز لگائی کہ اے لوگو، جن کا تم انتظار کر رہے تھے اور جن کا انتظار کر کے تم واپس جا رہے ہو وہ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ لوگ شوق میں جھوم اٹھے، دوڑے، اور سب نے، اور بہت سے لوگوں نے یہ نغمہ گایا کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ اس طرح کے شاعری اور پھر اس طرح شوق میں لوگ دونوں طرف کھڑے ہو گئے، اور آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر بیٹھ کر تشریف فرما ہوئے۔ اس طرح مدینے میں آپ داخل ہوئے۔ ہر شخص یہ مشتاق تھا، یہ درخواست کرتا تھا کہ اللہ کے نبی آپ میرے یہاں تشریف فرما ہوں، آپ میرے یہاں تشریف فرما ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شوق دیکھا تو آپ نے کہا کہ لوگو، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، جس گھر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا اللہ تعالیٰ اسے حکم دیں گے، اور یہ وہاں جہاں یہ بیٹھ جائے گی جس گھر میں وہیں ٹھہروں گا۔ چنانچہ وہ چلتی رہی، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے یہ اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر تشریف فرما ہوئے، وہیں آپ نے قیام کیا۔ جس جگہ یہ اونٹنی بیٹھی تھی وہ جگہ خالی تھی، وہ جگہ 2 یتیموں کی تھی، حضرت سہل اور سہیل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زمین خریدی اور وہاں مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ اس طرح آپ کی مدینے میں آمد ہوئی۔ مدینے میں آمد کے بعد 2 بڑے کام آپ نے کیے۔ ایک بڑا کام یہ کیا کہ جو لوگ بھی مکے سے ہجرت کر کے مہاجرین جنہیں کہا جاتا تھا وہ یہاں آئے تھے، ظاہر ہے وہ بیچارے اس حال میں آئے تھے کہ سب کا گھر چھوٹا تھا، زمینیں چھوٹی تھی، باغات چھوٹا تھا، کاروبار چھوٹا تھا، سب چھوٹ گیا تھا۔ کچھ بھی لے کر نہیں آئے تھے، جو کچھ تھوڑا بہت اپنے اونٹ یا اپنے گھوڑوں پر لا سکے تھے بس وہی لا سکے تھے، بالکل نہتے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ انصار کے لوگوں کو کہا کہ دیکھو، یہ جو مہاجرین ہجرت کر کے آئے ہیں تم سب انہیں اپنا بھائی بنا لو۔ اس کو کہتے ہیں مواخات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں پہنچ کر انصار و مہاجرین کے درمیان مواخات کرائی، یعنی بھائی چارہ قائم فرمایا کہ ہر ایک انصاری جو مدینے کا ہے وہ اس مہاجر کو جو مدینے سے آیا، مکے سے آیا ہے، اسے اپنا بھائی بنا لے اور حقیقی بھائی بنا لے، یہاں تک کہ اس کا حصہ اس کی جائیداد میں بھی ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں آیتیں نازل ہوئیں تو یہ جو حق تھا جائیداد والا یہ منسوخ ہو گیا، لیکن اس وقت رسول اللہ نے ایسے ہی مواخات کرائی، اور انصاری مسلمانوں نے دل کھول کر ان مہاجرین کا استقبال کیا، اور ایسا استقبال کیا، ایسی ان کی مدد کی کہ ان کا نام ہی انصار پڑ گیا۔ انصار کے معنی ہوتے ہیں مددگار کے، مدد کرنے والے، انصار بن گیا۔ تو اور اس کی یعنی ایسی مثال قائم کی کہ پوری تاریخ میں یہ مثال نہیں مل سکتی، پوری تاریخ انسانی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو پکڑا، ایک انصاری کو، دونوں کو ملائے، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اس طرح سارے مہاجرین کا ایک کسی نہ کسی انصار کے ساتھ بھائی چارہ قرار دیا۔ انہوں نے اس فراخ دلی اور اس سخاوت کا مظاہرہ کیا کہ جس کے پاس 2 گھر تھے ایک گھر اپنے بھائی کو دے دیا، جس کے پاس 2 باغ تھے ایک باغ اپنے بھائی کو دے دیا،
جو تھا، یہاں تک کہ جس کے پاس 2 بیویاں تھیں انہوں نے باقاعدہ اپنے بھائیوں سے کہا کہ ان 2 میں سے جو تمہیں پسند آئے تم کہو، بس ہم انہیں طلاق دیں گے، ان کی عدت پوری ہوگی تم اپنے نکاح میں لے لو. یعنی اس کی مثال تاریخ انسانی میں آپ کو نہیں مل سکتی. ایسی مدد اور نصرت کی مثال قائم کی صحابہ نے، اور اس طرح ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ، محبت اور کیا کہتے ہیں مواخات کا یہ سلسلہ قائم ہوا. اور وہ لوگ جو اب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے آپس میں جانی دشمن تھے، یہ تاریخ آپ پڑھیے، جانی دشمن تھے. قرآن کہتا ہے کہ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یاد کرو اس نعمت کو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، آپس میں جان لیوا دشمن تھے، برسوں برسہ برس جنگیں چلا کرتی تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جب انہیں اس بندھن میں باندھا، اس ایمان کے بندھن میں باندھا، اس کلمے کی برکت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی برکت سے، اللہ کے پیغام کی برکت سے، آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، خونی رشتے کی طرح بھائی بھائی ہو گئے، اور اس طرح قربانی پیش کی. اور دوسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک معاہدہ کیا مدینے کے تمام لوگوں کے ساتھ، اسے کہتے ہیں میثاق مدینہ. میثاق مدینہ یعنی مدینے میں جو لوگ بھی آباد ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا مشرکین ہوں یا یہودی ہوں. یہودیوں کی بہت بڑی تعداد تھی، بہت پیسے والے، بڑے قلعوں والے، زمینوں والے تھے. وہ بھی سب کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو آج سے ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور ایک باقاعدہ ایک معاہدہ تحریر فرمایا جس میں تقریباً 37 یا 47 معاہدے تھے، شقیں تھیں. یہ تاریخ انسانی کا سب سے پہلا بین المذاہب معاہدہ تھا. اور اس معاہدے میں یہ طے ہوا کہ دیکھو ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک ساتھ رہیں گے، امن کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. کوئی بھی مدینے پر حملہ کرے گا، ہم میں سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا، ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے. اور یہ بھی ایک شق تھی کہ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ وَلِلْيَهُودِ دِينُهُمْ، کہ مسلمانوں کا اپنا دین رہے گا، یہودیوں کا اپنا دین رہے گا. یعنی دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی. آج 1400 سال پہلے، یعنی غور کیجئے 1400 سال پہلے یہ معاہدہ ہوا تھا جسے آج کے لوگ 1400 سال بعد بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اپنے کو سیکولر جمہوری نظام والا کہتے ہیں، جبکہ اسلام کی شان یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اس دور میں جب پوری دنیا میں ظلم کا بول بالا تھا، جس دھرم اور جس دین کے ماننے والا بادشاہ یا حکومت ہوتی بس اسی کا راج چلتا تھا، بقیہ سارے دین اور دھرم کے ماننے والوں کو کچل دیا جاتا تھا، ہلاک کر دیا جاتا تھا. ایسے ماحول میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریاست کی بنیاد ڈالتے ہیں اور اس کے سربراہ بنتے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہاں اس ملک میں، اس شہر میں رہنے والے ہر ایک فرد کو آزادی ہوگی اپنے دین پر عمل کرنے کی. یہ تاریخ انسانی کا سب سے پہلا امن معاہدہ تھا. آپ نے وہ معاہدہ کیا اور اس کو برقرار رکھا، ہر ایک مسلمان اس پر کاربند رہا. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں یہودیوں نے خلاف ورزی کی، اس معاہدے کو توڑا، سازشیں کی، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، اور اس کے نتیجے میں انہیں سزائیں ملی. لیکن رسول اللہ کی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے اس کی مکمل پاسداری کی گئی. خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں امن کے ساتھ رہنے لگے، سب کو جمع کیا اور آپ نے ایک تقریر فرمائی.
اور یہ تقریر فرمائی اور فرمایا کہ اے لوگو افشوا السلام بینکم، اے لوگو سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتوں کو جوڑو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، راتوں کو نماز پڑھو جب لوگ رو رہے ہوں، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی مدینے کی ریاست قائم ہوئی، اس کی پہلی اسپیچ آپ کی، پہلا خطبہ آپ کا کیا تھا؟ غور کیجئے آپ کہ اے لوگوں سلامتی کو عام کرو، امن کو، پیس کو، شانتی کو عام کرو، اے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، بھوکھوں کو، کمزوروں کو، بے کسوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو خوب کھانا کھلاؤ۔ نمبر 3، رشتوں کو جوڑو، رشتوں توڑو نہیں۔ نمبر 4، پھر اللہ کی عبادت کرو، دن میں تو کرو ہی، رات میں بھی اللہ کی عبادت کرو جب لوگ آرام کر رہے ہوں، سو رہے ہوں۔ ایسا کر لو گے تو جنت میں آرام سے داخل ہو جاؤ گے۔ یہ پہلی اسپیچ، پہلا خطبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے مدینے میں فرمایا۔ یہ خطبہ آج ہمارے لیے بھی نصیحت و عبرت کا بہت بڑا سامان رکھے ہوئے ہے کہ ہم امن کے ساتھ رہیں، پیس کے ساتھ رہیں، ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں، ہم رشتوں کو جوڑیں، ہم اللہ کی عبادت کریں، تہجد کا اہتمام کریں، پھر جنت میں ہم بھی داخل ہو جائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، یہی آپ کی سنت ہے، یہی آپ کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔